الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نعمت اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ وصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم المعصومین۔ گر چاہے تو اپنا بھلا، گر چاہے تو اپنا بھلا، محفل سجا سرکار کی، گر چاہے تو اپنا بھلا، محفل سجا سرکار کی، بھر جائے گا کاسا تیرا، بھر جائے گا کاسا تیرا، محفل سجا سرکار کی، مل کے آنکھوں ذرا، بھر جائے گا کاسا تیرا، بھر جائے گا۔ اور ذکر نبی، ذکر خدا ہوگا کبھی نہ یہ جدا، ذکر نبی، ذکر خدا ہوگا کبھی نہ یہ جدا، چاہے جو تو رب کی رضا،
چاہے جو تو رب کی رضا تو محفل سجا سرکار کی چاہے جو تو رب کی رضا محفل سجا اور آئے گا وہ دل بھی ضرور تجھ کو بلا لیں گے حضور سن لیں گے وہ ہر التجا سن لیں گے وہ ہر التجا محفل سجا اور مشکل کشا سے جب کہا مشکل میری حل کیجئے تو مولا علی نے یہ کہا مولا علی نے یہ کہا محفل سجا سرکار کی مولا علی نے یہ کہا مولا علی نے یہ کہا محفل سجا سرکار کی۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو اج دی خوبصورت محفل پاک جس دے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جنہ دوست احباب نے اس خوبصورت محفل پاک دا اہتمام و انصرام فرمائے اللہ کریم انہ دی کاوش نو قبول فرما کے انہ واسطے اس نو دارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے۔ حضرات گرامی بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے میں جناب دے سامنے قرآن پاک دی بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اور او آیت تلاوت کیتی ہے کہ سنیہ دے اندر جدوں کوئی ختم دی محفل ہوئے اس آیت دا ضرور ورد کیتا جاندہ ہے۔ میں کوئی لمبی تمہید نہیں بننی خیر الکلام ما قلہ و دلہ دے پیش نظر چند معروضات تو آڑے گوش گزار کرنی ہیں اور میں آج اے بھی نہیں ویکھنا کہ اگے بندے 30 بیٹھے نے کہ 50 بیٹھے نے تقریر کرنی ہے تے تقریر کر دینی ہے تے پھر یار زندہ تے صحبت باقی ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توڑے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں لیکن او اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین اور سلسلہ نبوت نو بند کرنے والے یعنی آخری نبی نے
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز دا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیا مبارکہ دا سادہ جہا ترجمہ۔ ساڑھا عقیدہ تے ایمان ہے کہ ساڑھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے۔ یقین ہے جی؟ ماشاءاللہ سارے اندھا یقین ہے نا؟ تو سارے پھر ڈٹ کے بولو ساڑھے نبی، پھر بولیے ذرا ساڑھے نبی آخری نبی نے۔ یہ ساڑھا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور جڑی کتاب اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ السلام تے نازل فرمائی نا، اس کتاب اندر اللہ دا بھی یہ ہوئے ارشاد ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ محبت رلا کھو در ایک باری سبحان اللہ۔ میں نے لگتا ہے میں نے بھی کچھ 4-5 مہینے ہو گئے نے 7 چاکے چ نہیں آیا تے بابے ری بھی پول گئے نے سوڑ طیب دیواری کیویں چلانا ہے۔ 4-5 مہینے تو بعد آیا یہ پول گئے نے طیب رشید دیواری کیویں سوڑ چلائی دا سی۔ اللہ کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ احکم الحاکمین اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ، فرمایا لیکن او تے اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین اور آخری نبی بن کے آئے نے۔ گرامی قدر حضرات تمام مفسرین کرام نے لکھیا فرماندے نے وخاتم النبیین دا معنی بیان کر دیا ہویا۔ ایدی تفسیر دی اندر تمام علماء نے لکھیا فرماندے نے خاتم اللہ بہن نبوہ، فرماندے نے میرے نبی دی ذات او ذات ہے جدے اتے اللہ نے نبوت دا سلسلہ ختم فرما چھڑے آئے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، آؤ ذرا میں اسے بات لے کے اگے چلنا چاہنا۔ حدیث مبارک ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی او کما قال علیہ السلام۔ سیدنا انس بن مالک فرماندے نے نبی کریم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، سرکار نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت دا سلسلہ منقطع کر دیتا گیا ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، آقا فرماندے نے میرے غلاموں میں اللہ دا آخری رسول بھی ہاں آخری نبی بھی ہاں، فرمایا میرے بعد قیامت تک نہ کوئی دوجا رسول آ سکتا ہے نہ دوجا کوئی نبی آ سکتا ہے۔ آؤ دوسری حدیث مبارکہ سماعت کرنا، سنن ابی داؤد اندر روایت موجود ہے، جامع ترمذی حدیث پاک موجود، مشکات المصابیح دی اندر روایت موجود۔ ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام۔ حضرت سیدنا صبحان رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم دے غلام فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو سیکون فی امتی
کذابون سلاسون. آقا نے فرمایا ان قریب میری امت دی اندر، ان قریب میری امت دی اندر 3 کذاب ہونگے، 3 جھوٹے ہونگے. کلہم یزعم انہ نبی. فرمایا سارے دے سارے ایک گمان کرنگے کہ یہ نبی نے، لیکن آقا فرماندے نے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. فرمایا لیکن غلاموں سن لو، وہ سارے دے سارے جھوٹے ہونگے، میں آخری نبی ہاں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں جے آ سکدا، میرے تو بعد کوئی دوجہ نبی نہیں آ سکتا. آؤ تیسری حدیث مبارکہ سماعت کرنا. ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب او کما قال علیہ السلام. حضرت عقبہ بن عامر فرمانے نے امام الانبیاء نے فرمایا لو کان بعدی نبی، فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا، اگر کسی اور نبی دی جگہ کوئی ہوندی آن دی، فرمایا لکانا عمر بن الخطاب. فرمایا اگر میرے بعد کسی نبی آنا ہوندا، فرمایا میرا یار عمر رب دا نبی بن کے آنا سی. فرمایا میرے بعد دوجہ کوئی نبی نہیں. ایسے بات سیاں نے انہیں شان محمد گھٹا کوئی نہیں سکتا، شان محمد گھٹا کوئی نہیں سکتا. پڑھ سکتے ہوتے نال ایک باری آکھو شان محمد. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیان. حضرت علامہ مولانا طیب رشید صدیقی صاحب. کہ بابا جی آج ڈبیاں نو کی ہیں جو لگتا جی میں دے وچ کوئی چیز کھڑ کھڑ کر دی پئی. آج اوریجنل نہیں کو میں نے لگتا ہے ڈبے بھی تسی 2 نمبر لے کے آئے ہو. آج میری باری آج توجہ حضرات. لو بھی سرکار دی عظمت دا شعر ہے. شعر جملہ میں اونجی پڑھ دینا در اونجی سن لو. شان محمد گھٹا کوئی نہیں سکتا. شان محمد بولو صحیح نا، شان محمد گھٹا کوئی نہیں سکتا. نہیں سپیکر دی ایدی کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے چل رہا پہ ہوں جا. اچھا اچھا سندیدہ ساؤنڈ ہی میرا بابے دا. ہیلو اے لے لو اے مائک لے جو. شان محمد گھٹا کوئی نہیں سکتا. شان محمد بولو ذرا، شان محمد نہیں اے نہیں بولو گے تو میں اگلا جملہ پڑھا گا، نہیں تو اتھے ہی رہاں گے. شان محمد مل کے درایا کو شان محمد گھٹا کوئی نہیں سکتا. نبی اور دنیا تے آ کوئی نہیں سکتا. نبی اور دنیا تے اے شان محمد گھٹا کوئی نہیں سکتا. نبی اور دنیا تے آ کوئی نہیں سکتا. نبی اور دنیا تے آ کوئی نہیں سکتا. اور خدا آکھیا تاج ختم نبوت تیرے باج سونا اے پا کوئی نہیں سکتا. تیرے باج سونا میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں، میرے نبی اللہ دے آخری نبی نے. میرے آقا تو بعد قیامت تک کوئی دوجہ نبی جم ہی نہیں سکتا. علامہ مفتی فدا رسول رضوی صاحب
اسی جدوں یہ جملہ کہنے نا کہ ہن کوئی دوجا نبی آ نہیں سکتا تو مرضی پتہ کیا نے کیوں جی آ کیوں نہیں سکتا حدیث وچ موجود نہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام آنا نہیں ڈنڈی مار دینی ڈنڈی بڑی وڈی ڈنڈی مار دیں وہ ساڑھے سیدھے سادھے بندے پریشان ہو جاتے ہیں واقعی بھائی گل تو ٹھیک ہے واقعی عیسیٰ علیہ السلام نے تے آنا ہے جی اچھا جتھے یہ دستے نے بھائی عیسیٰ علیہ السلام ہونا ہے اتھے بھی روایت جو موجود ہے کہ وہ آ کے نبی بن کے نہیں میرے آقا دے امتی بن کے آن گے تے آ کے جڑی پہلی نماز پڑھن گے وہ کدے پیچھے پڑھن گے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ دے پیچھے کھڑے ہوں کہ فجر دی نماز ادا کرن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی السلام جو قرب قیامت تشریف لے کے آن گے تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت دا ہی پرچار کرن گے سرکار دی شریعت دا پرچار کرن گے اسے واسطے میں جملہ کہنا ہونا کہ ہون قیامت تک کوئی دوجا نبی جام نہیں سکتا کوئی دوجا نبی انہاں دی تے ولادت ہو گئی نا عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہو گئی آن گے دنیا پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت نو لوگاں تک اگے مزید پھیلان گے تے ہون جڑا بعد چاہ کیا کہ جی میں نبی بن کے آیا میں آ کے نبی بن گیا فلانی جگہ تے پڑھیا تے فلانے پاسوں پڑھیا تے ادھر پڑھ کے آ گیا وہ جھوٹا تے ہو سکتا ہے پر رب دا نبی وہ کیوں میرے کریم آقا علیہ السلام دا ارشاد گرامی فرمایا 3 کذاب آن گے میری امت دے اندر فرمایا کلہم یزعم انہ نبیٌ فرمایا سارے دے سارے ایک گمان کرن گیا کھن گے اسی نبی ہاں لیکن آقا فرماندے نے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی فرمایا میں خاتم النبیین بن کے میرے بعد دوجا نبی نہیں جم سکتا میرے بعد کوئی دوجا نبی نہیں آ سکتا لو ایک میں حدیث پاک اور جناب دے سامنے عرض کرنا چاہنا حضور علیہ السلام دی ختم نبوت اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ نبی پاک دا او یار جنہوں میرے نبی نے رب کو مانگ کے لیا ہویا ہے اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے جے تو اڑی اجازت ہوئے تو پہلے حدیث پڑھ لئیے پھر ہولی ہولی ترجمہ کر لانگے دا انشاءاللہ عن عمر بن الخطاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان فی محفل من اصحابہ اذ جاء آرابی من بنی سلیم قد ساد دبا فقال بل لات بل عزا لا آمنت بک حتی یؤمن بک هذا الدب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من انا یا دب فقال الدب بلسان عربی مبین یفہمہ القوم جمیعا لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین قال من تعبد فقال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه قال فمن أنا قال أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك فأسلم الأعرابي أو كما قال علیہ السلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک دن میرے کریم نبی علیہ السلام صحابہ دے مجمع وچ بیٹھے ہوئے سن صحابہ دے مجمع وچ سرکار بیٹھے نے اذ جاء آرابی من بنی سلیم قد ساد دبن فرمایا سرکار دی بارگاہ دے اندر قبیلہ بنو سلیم دا ایک بندہ آیا انہیں گو چکی ہوئی سی تے لیا کے سامنے سرکار دے گون رکھیا ہے رکھ کے کی کہیں دے فقالا واللات والعزا آنا من اللات اور عزا دی قسم ہے یعنی بتان دیاں قسمہ چکیاں بتان دیاں قسمہ چکیاں دے لا آمنتو بکا حتی یؤمنو بکا هذا الدب آنا من اللات اور عزا دی قسم ہے میں اونی دیر تک توڑا کلمہ نہیں جے پڑھنا اونی دیر تک توڑے تے ایمان نہیں لے ہونا
جد تک اے گو تہاڈی نبوت دی گواہی نہیں پیش کر دیندی، جد تک اے گو تہاڈی نبوت دی گواہی نہ دے میں نہیں جا کلمہ پڑھنا۔ اچھا میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدو اتنا جملہ سنیا نا، میرے نبی علیہ السلام جملہ سن دیا ساتھ اینج اس گو والو ویکھیا، سرکار نے گول فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من انا یا دب، میرے نبی نے اس گو والو ویکھ کے فرمایا اے گو دس میں کونا، من انا دس میں کونا۔ حضرت فاروق اعظم فرمانے نے فقال دب، جب میرے نبی نے گونو فرمایا دس میں کونا، میں کیا فرمائے میرا نبی گونو اے گو دس میں کونا، تے میرے نبی دے کہنو تے گو بھی چپ نہیں کیتی بلکہ گو بھی بول پئیے، گو چپ کر کے نہیں بیٹھی بلکہ جب میرے نبی نے فرمایا من انا دس میں کونا، تے فرمانے نے گو بولی فقال دب، گو بولی بلسان عربی مبین، فرمانے نے فصیح و بلیغ عربی زبان دے اندر گو بولی، فرمانے نے ایڈی کو صاف ستھری عربی زبان چونے گل کی تھی، یفہمہ القوم جمیعہ، جنہیں صحابہ بیٹھے سن سارے دے سارے گو دی گل بھی سمجھ گئے سن، گو بول کے کی آندھی ہے لبیکا و سعدیکا یا رسول رب العالمین، اے رب العالمین لے رسول میں حاضر ہوں۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا قال من تعبد، فرمایا اے گو دس تو عبادت کی دی کرنی ہے، فقال الذی فی السماء عرشہ، گو عرض کر دیئے یا رسول اللہ میں اس اللہ دی عبادت کرنی ہے جدہ عرش آسمانہ اتے وے، سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار دینا، پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ گو عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار میں اس اللہ دی عبادت کرنی ہے جدہ عرش آسمانہ دے اتے وے، وفی الارض سلطانہ تے جدی بادشاہی زمینہ اتے بھی ہے، وفی البحر سبیلہ اس اللہ دی عبادت کرنی ہے جنہیں سمندرہ وچ رستے بنا چھڑے نے، وفی الجنت رحمتہ اس اللہ دی عبادت کرنی ہے جدی رحمت او دی جنت دی اندر ہے، وفی النار عذابہ کہ جدا عذاب دوزخ دی اندر ہے۔ میرے نبی نے جدو گو دی زبان وچو اللہ دے بارے وچ انہیں جملے سنے نے، میرے آقا نے فرمایا اے گو اے تے میں نو پتہ لگ گیا کہ تو کی دی عبادت کرنی ہے، قالا فمن انا، فرمایا ہون ذرا اے دس ہم میں کونا، فمن انا دس میں کونا، جدو میرے آقا نے فرمایا دس میں کونا، قالا گو بولی، گو بول کے اندھی انت رسول رب العالمین، اللہ اندھی یا رسول اللہ میرے تو پوچھے آجے کہ میں دساں تسی کون ہو، اللہ اکبر، گو کہ حضور میرے تو پوچھے آجے میں دساں تسی کون ہو، قالا انت رسول رب العالمین، سونے ہیں تسی رب العالمین دے رسول ہو۔ مفتی صاحب اگر گو صرف اینا بھی جملہ کہہ سکتی تھے گل بڑی سی پر چوپ نہیں کی تھی، اگے بھی بولی ہے۔ اچھا میرے نبی دے ذکر دی گل آئی تے گوہاں بھی بول پئیاں جڑیاں کدی نہیں بولیاں، کدی سنیا جے گل کر دیا انہوں نے، بولو تو صحیح، جڑے چپ کیتے ہو شاید تساں کدی سنیا ہوئے۔ اچھا جڑی کدی نہیں بول دی وہ بھی بول پئی تے تسی اگے بھی بول دے رہندے ہو، تے سرکار دے ذکر دی واری آوے تسی چپ کر کے بہ جاؤ یار یہ گل وارا نہیں کھاندی۔ میرے کریم آقا دی بارگاہ چٹ کر دی یا رسول اللہ انت رسول رب العالمین، تسی رب العالمین دے رسول ہو، تے نال ہی ایک اگلا جملہ اور بھی بولیا، گو عرض کر دیئے وخاتم النبیین، اللہ اکبر، آندھی سونیاں تسی خاتم النبیین بھی ہو، آخری نبی بھی ہو،
کی آندھی ہے؟ ہولی ہولی بولو کو بندہ فوت نہ ہو جائے. کی آندھی ہے؟ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, تسی آخری نبی ہو. خاتم النبیین, گو ہو کے میرے نبی نو آندھی پئی ہے تسی آخری. گو ہو کے کی آندھی ہے؟ بولو ذرا کی آندھی ہے؟ آندھی وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, سرکار تسی سلسلہ نبوت نو بند کرنے والے ہو, تسی آخری نبی ہو. اللہ بھی فرماندہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, میرے نبی بھی فرماندے نے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. صحابہ بھی کہندے نے مصطفیٰ خاتم النبیین, تے گو بھی بول کے آندھی ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. تے اسی بھی ایسے باتے آنے انہیں تیرے باجوں نبی دوجا میں نہیں مندہ, میں نہیں مندہ. تیرے باجوں نبی دوجا میں نہیں مندہ, میں نہیں مندہ. جیدہ جیدہ یقین ہے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ذرا ہاتھ چوکے ایک باری آکھو ذرا نا. تیرے باجوں نبی دوجا. اچھا سارا شعر میں پڑھیں گا تو آکھنا نہیں ماندا. کی آکھنا ہے؟ بولو ذرا کی آکھنا ہے؟ نہیں ماندا. اسی نہیں ماندے کہ میرے نبی تو بعد کوئی اور نبی کائنات میں چاہے. میلے کے ذرا آکھو تیرے باجوں نبی دوجا میں نہیں ماندا, میں نہیں ماندا. تیرے باجوں نبی دوجا میں نہیں ماندا, میں نہیں ماندا. کوئی ہووے تیرے ورگا میں نہیں ماندا, میں نہیں ماندا. تیرے باجوں نبی دوجا میں نہیں ماندا, میں نہیں ماندا. تیرے باجوں نبی دوجا. نعرہ غور کر دی یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. غور کر دی یا رسول اللہ, تسی اللہ دے آخری نبی ہو. اچھا تے نال ایک اور مزے دی گل کیتی. آندھی یا رسول اللہ قد افلاح من صدقاکا, سرکار کامیاب اسے بندے ہی ہونا ہے جن نے تو انو مان لینا ہے. قد افلاح, تحقیق اوئی فلاح اوئی کامیابی پائے گا من صدقاکا, جڑا تو اڈی تصدیق کر لے گا, جڑا تو انو مان لے گا. تے نالی آندھی ہے یا رسول اللہ وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ, تو سرکار اس بندے نے ناکام ہی رہنا جنہیں توڑا انکار کرنا ہے. چشتی صاحب جدو میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دندر گو نے انہیں جملے عرض کیتے نا, او جڑا عرابی گو لے کے آیا سی نا, حضرت عمر فرماندے نے فَأَسْلَمَ الْعَرَابِيُّ, عرابی نے جدو اس گو دی زبانی چوں میرے نبی دی ختم نبوت دی گواہی سنی نا, میرے نبی دی زبان مقدس دے اندر جدو گو دی زبان وچوں میرے آقا دی نبوت دی گل سنی, آقا دی ختم نبوت دی جدو گواہی گو دی زبان وچوں سنی, تے عرض کردہ یا رسول اللہ باقی گلاں بعد وچ کراں گے, پہلے جلدی کرو کلمہ پڑھا کے مینوں وی اپنے غلاماں دی صف وچ شامل فرما لو. دیے جن کو رتبے خدا نے نرالے, دیے جن کو رتبے خدا نے نرالے, محمد ہمارے بڑی شان والے. جیدہ جیدہ یقین ہے کہ صحیح گل کردہ پہ او آکھے ذرا محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے
اور لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے۔ اللہ قرآن فرماندہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرے نبی خود فرماندے نہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی اور نبی نہیں۔ خدا بھی فرماندہ ہے خاتم النبیین نے تے گو بھی عرض کر دی سونے ہیں تسی خاتم النبیین ہو۔ تو جو توڑا ذوق ہوئے حدیث سنن تے ایک اور پڑھ دیں، میں نال نال شیر بھی پڑھ دا جانا، شیر میرا ذوق ہے، میں نے پتا شیر تو بغیر تسی ستے رہندے ہو، کیونکہ حلائی ساڑھے کچھ خطیبہ ہیں جدہ چھڑے ہیں نا جی، وہ شیر نہ پڑھئے تو تسی انج بیٹھے رہندے ہیں کر کے ایج کر کے۔ حدیث دلیل ساڑھے کل اللہ دا قرآن تے کملی والے آقا دا فرمان ہے، ذوق دے تحت شیر پڑھی دا ہے، ذوق دے تحت شیر بھی وہ پڑھی دا ہے جدہ تعلق یا قرآن نہ لوے یا مصطفیٰ دے فرمان نہ لوے، ملدہ ہوئے اے میں نہیں سجے پوٹھے انج نہیں، قرآن حدیث نال مطابقت رکھ دا ہوئے شیر۔ لو جی حدیث پاک حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس حدیث پاک نقل فرمایا، حضرت علامہ امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی اس حدیث پاک نقل فرمایا۔ پڑھا حدیث، اس حدیث کا ترجمہ کر دیا کہ تقریباً 40-45 منٹ لگ جانا، تے بس یہ حدیث ہے، اس تو بعد پھر انشاءاللہ اجازت باقی پھر کدی صحیح انشاءاللہ زندگی رہی تھے۔ قال لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبرہ، بولیے دلہ سارے سبحان اللہ بولیے دلہ، اصاب فیہا حمارا اسود فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمار فکلمہ الحمار فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اسمک قال یزید بن شہاب اخرج اللہ تعالی من نسل جدی 60 حمارا کلہم لا یرکبہ الا نبیو وقد کنت اتوقعک ان ترکبنی لم یبق من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک قد کنت قبلک لرجل یہودی وکنت اتأثر به عمدا وکان یجی بطنی ویدرب زہری فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأنت یافور فکان رسول اللہ یبعث به الى باب الرجل فیأتی الباب فیقرأه برأسه فإذا خرج إليه صاحب الدار أوصى إليه أن أجيب رسول الله فلما قبض النبي جاء إلى بئر كانت لأبي الهيثم بن التيهان فتردى فيها جزعا على رسول الله أو كما قال عليه السلام۔ حدیث پاک دے الفاظ نے فرماتے ہیں قال لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبرہ، فرمایا جدو اللہ کریم نے تیرے تے میرے نبی نو خیبر دے مقام دے اندر فتح عطا فرمائی ہے، جدو سرکار نو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، فرماتے ہیں اصابہ فیہا حمارن اسود، جنگ تو بعد سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک کالے جا رنگ دا گدا پیش کیتا گیا، اصابہ فیہا حمارن، حمار عربی کے اندر گدن، اسود کالے جا رنگ دا، ان پتر بہ جا ہوں ایک باری تو اٹھے نا تیرا بھی سر جاندہ رہے نا بابے را بڑا سخت بنوائے اتھو تیرا سر جانا ہے ادھر میرے ہونٹ جانا ہے۔ فرماندے نے اصاب فیہا حمارن اسود، کالے جا رنگ دا گدا سرکار دی بارگاہ چاہے، اللہ اکبر، فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمار، جدو گدا میرے نبی دے سامنے آیا تے میرے نبی نے اس گدے نال گفتگو فرمائی، ہائے 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 گدے نال میرے نبی نے گفتگو فرمائی، صرف سرکار ہی نہیں کی تھی، فَقَلَّمَهُ الْحِمَارُ، تے گدے نے سرکار دی گل سن کے کو جواب بھی دیتا ہے سرکار نو،
یہ نہیں بھی سرکار گلاں کرتے رہتے ہو سر سٹ کے سنتا ہی رہا ہے، سنیا بھی ہے تے کوئی جواب بھی دیتا ہے۔ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسمک، میرے آقا نے ویکھ کے فرمایا او گدیا دس تیرا نام کی ہے؟ تساں اپنی مجھاں دے نام نہیں رکھے ہوندے، بوری ہے، اے پیلی ہے، نیلی ہے، اے کالی ہے، رکھے ہوندے نا جنہاں چوکیاں مجھاں رکھی وہ مجھاں دے نام رکھ دینے۔ سرکار نے فرمایا دس بھائی گدیا تیرا نام کی ہے؟ اچھا ہن میں صدقے جاواں بھائی اس گدے تو بھی میں جملہ بول گیا تو بڑا بڑا جملہ بول گیا، اس گدے تو بھی صدقے جاواں۔ ہن جملے سنیا جے توجہ دے نال۔ سرکار نے فرمایا مسمک، دس تیرا نام کی ہے؟ قالا، بولیا یزید بن شہاب، آندہ سرکار میرا نام یزید ہے تے میرے باپ دا نام شہاب ہے۔ سرکار نے انہوں یہ نہیں دسے پوچھیا بھی تیرے پیو دا نام کی ہے، دس تیرا نام کی؟ سرکار نے فرمایا صرف سرکار نے او دا نام پوچھیا سی، یہ نہیں سی پوچھیا تیرے پیو دا نام کی ہے۔ نالے جدو بزرگاں نال بندہ گل کر پتہ بھی ہوئے بھائی انہاں نال گل کرنا کوئی معمولی گل تھوڑا ہے، یہ تے بڑی سعادت والی گل ہے جہدے نال سونا گل کرے۔ انہیں آکھیا جی اج موقع لگا ہی ہے تے اج کری جا ہاں پھر۔ اچھا حدیث پاک دے الفاظ نے سرکار نے صرف اینا پوچھیا مسمک، دس تیرا نام کی ہے؟ قالا، بول کے اندہ یزید بن شہاب، آقا میرا نام یزید ہے، میرے باپ دا نام شہاب ہے۔ اخرج اللہ تعالی من نسل جدی 60 حمارا، آندہ سرکار میں جڑے گدے دی نسل چوانا ہو دے وچو 60 آئے نے، 60 گدے ہوئے نے۔ کلہم لا یرکبہو الا نبیو، تے آقا جڑے 60 گدے ہوئے نے نا، ہر گدے ہوتے کسے نہ کسے نبی نے سواری کیتی ہے۔ اچھا میں تے بڑے آرام نال ایک جملہ کہنا چاہنا تے توجہ نال سنیا جی۔ ایک گدا اوے جدے اتے اجے میرے نبی نے بینا سی، بیٹھے نہیں اجے سرکار کو لایا بینا سی، وہ گدا سرکار کو لایا تے میرے نبی نے وہ دے کو پوچھا تیرا نام کی؟ انہیں آکھا جی میرا آ نا جے میرے پیو دا ہے نامے، میں جڑے گدے دی نسل چواں او دے وچوں 60 گدے ہوئے نے، تے آقا او جننے بھی آئے نے ہر کسے اتے کوئی نہ کوئی نبی بیندہ رہا ہے۔ میں کیا جدے اتے میرے نبی نے بینا سی، اللہ نے اس گدے نو اینا علم دیتا ہے، انہوں اپنا نام بھی آندہ ہے، پیو دا بھی آندہ ہے، انہوں اے بھی پتہ ہے میں کیڑی نسلی چواں، تے اے بھی پتہ ہے او دے وچوں آئے کنے نے، تے انہوں اے بھی پتہ ہے انہوں اتے بیٹھا کون کون ہے۔ میں کہا جڑے گدے اتے میرے نبی نے بینا سی، سوچ جڑا رب اس گدے نو اینا علم دے رہے ہیں تے اپنے پیاریاں نو انہیں کنا کوئی علم عطا کیتا ہوئے گا، اپنے پیاریاں نو کتنا علم۔ اچھا اینی گل کر کے نا تو چوپ نہیں کیتا، انہیں آکھیا موقع جو لبا ہے تو کرو آج سرکار نے گل کرو۔ کی عرض کر ہے؟ آندہ سرکار لا یرکبہو الا نبی، یہ جننے بھی گدے آئے نا ہر کسے ہوتے کسے نہ کسے نبی نے سواری کیتی ہے۔ آندہ قد کنتو اتوقعو کا ان ترکبانی، آندہ میرا یقین سی تسی میرے اتے ضرور بو گے، میرا یقین سی قد کنتو اتوقعو کا ان ترکبانی، میرا یقین سی تسی میرے اتے ضرور سواری کرو گے۔ میرے نبی نے اس گدے دا جملہ سنیا نا، سرکار ہو دے بلو ویکھن رہنے تے اجے آقا نے کچھ جملہ بولیا نہیں کہ تینوں کہ میں یقین سی، آپ ہی بول کے آندہ ہے۔ آندہ سرکار دی وجہ ہے وے لم یبق من نسل جدی غیری، آندہ سونے آئے دی وجہ ہے وے میں جس گدے دی نسل وچوں آنا لم یبقا من نسل جدی غیری، آندہ اس گدے دی نسل وچوں آقا میرے تو علاوہ کوئی دوجہ گدہ نہیں رہ گیا، بلا من الانبیاء غیرک، آندہ سونے اس نسل وچوں آخری صرف میں گدہ رہ گیا وہاں تے نبیاں وچوں آخری تسی نبی رہ گئے ہو۔ ہائے 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 تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
ایسے بات میں نہ تیرے باجوں نبی دوجا میں نہیں مندا میں نہیں مندا جڑا جڑا میرے نال مل کے پڑھ سکتا ہے ہاتھ چوک کے ایک باری آکھے ذرا تیرے باجوں نبی دوجا میں نہیں مندا میں نہیں مندا تیرے باجوں نبی دوجا میں نہیں مندا میں نہیں مندا کوئی ہووے تیرے ورگا کوئی ہووے تیرے ورگا میں نہیں مندا میں نہیں مندا تیرے باجوں نبی دوجا میں نہیں مندا. اچھا اجے انہیں گل مکائی نہیں ختم نہیں سکی تھی نال ہی آندہ سونے ہاں جے اجازت دیو تے میں دساں تواڈے کو لاؤن تو پہلے میں کتھے رہندا رہا جے تسی اجازت دیو تے میں دساں میں تواڈی بارگاہ چاؤن تو پہلے کتھے ساں آندہ سونے ہاں قد کنتو قبل کل رجل یہودی سرکار تواڈی بارگاہ وچ آن تو پہلے میں ایک یہودی دے قبضے وچ ساں وَكُنْتُ أَتَعَصَّرُ بِهِ آمَدًا آندہ جدوں میں اس یہودی دے قبضے وچ ساں آقا او یہودی بڑی کوشش کردہ رہا میرے اتے سواری کرن دی انہیں بڑی کوشش کی تھی بڑی اسٹرگل کی تھی کہ میرے اتے بہ جائے آقا او جدو اینج لات میرے اتے رکھ دا سی میں ٹپوسی مار کے تھلے سوٹ دیندہ رہے آقا میں انہوں بین ہی نہیں سا دیندہ آندہ وَكُنْتُ أَتَعَصَّرُ بِهِ آمَدًا جان کے میں تھلے سٹ دا رہے ہوں میں کیا یارا اس گدے نو بھی پتا سی کہ میری کنڈ تھی اللہ دے نبی بینا ہے انہیں آکھیا او یہودیا ایک کنڈ تھی اللہ دا نبی بے سکدا ہے تے نبی پاک ہوندہ ہے تے جتھے پاک بوے اوتھے پلید نہیں ہو بے سکدا یا رسول اللہ انہوں میں کنڈ تے نہیں جے بین دیتا میں انہوں جان بوجھ کے سٹ دینا رہے ہیں جان کے آمدن جان بوجھ کے تھلے سٹ دا رہے ہیں آندہ یا رسول اللہ جدو میں انہوں اپنے اتے بین نہیں دیتا کیونکہ میں وہ دے کرو کھاندہ جو سا پٹھے کھاندہ سا میں انہوں پانی دیندہ جدو میں انہوں اتے بین نہیں دیتا تے آقا پھر میں انہوں سزاواں بھی برداشت کرنیاں پئیاں ماراں کھانیاں پئیاں جدو سائیاں دا بنیے پھر ماراں بھی کھانیاں پئیاں نے جدو ادھر کچھ لینا ہوئے نا فیض تو پھر بڑا کچھ برداشت کرنا پہنا میرے نبی نے فرمایا دس ہویا کی آندہ سونے وَكَانَ يَجِيُ بَطْنِي آندہ سرکار پھر میں نو پکھا پیاسا رکھ دا رہا ہے میں نو پٹھے بھی نہیں سی دیندہ پانی بھی نہیں سی دیندہ آقا پیاسا رکھ دا سی تے گل پک پیاس تے نہیں سی رہی وَيَدْرِبُ ظَهْرِي آقا میری کنڈ تے ڈنڈے بھی مار دا سی آقا میں نو مار دا رہی دا سی پر سونیا میں آدھا سا مار لے جنہ مار نہیں جتنا دل لگ دئی لال ہے پر یاد رکھ اس کنڈ تے اللہ دا پاک نبی ہوئی بوے گا کوئی پلیت اس کنڈ تے نہیں ہو بے سکدا یا رسول اللہ انہوں میں اپنی کنڈ تے نہیں جبین دے وہ میں انہوں ماردہ بھی رہا پوکھیاں پیاسے بھی انہیں رکھے ہیں پر سرکار میں پوکھ پیاس برداشت کر لئیے پر آقا میں اس سیٹ تے کسے دوجے نو نہیں جے بین دیتا آئے آئے وہ گدہ ہو کے انہوں اینا پتا سی کہ میری کانڈ تے اللہ دے رسول نے بہنا ہے تے انہیں اپنی کانڈ بچا کے رکھی ہے علامہ مفتی صاحب میں ایک جملہ کہنا چاہنا گدہ ہو کے انہوں پتا سی کہ میری کانڈ تے اللہ دے رسول بہنا ہے تے انہیں اپنی کانڈ تے کسے پلید نو نہیں بہن دیتا تیرا یقین ہے نا کہ قیامت علیہ دن اے ہاتھ مصطفیٰ نال بھی ملنا ہے اے ہاتھ مصطفیٰ نہ ملنا ہے تے کدی غور کیتا ہی کدی سوچے کہ اے ہاتھ دے نال کسے بد عقیدہ بندے نال میں ہاتھ نہیں ملایا جی وہ گدے اتنی غیرت ہے کہ وہ گدہ اس چیز نو پسند نہیں کردہ
کہ جتھے اللہ دے نبی بہنا ہوئے جتھے پاک نے بہنا ہوئے اتھے پلید نہیں بہ سکدا تے تو بھی سجنا سوچیا کر کہ میں اے ہاتھ کدرے اس بندے دے ہاتھ نال تے نہیں ملا بیٹھا جیڑا بد عقیدہ ہوئے کیونکہ میرا بھی یقین ہے قیامت والے دن میرا ہاتھ بھی مصطفیٰ دے ہاتھ دے نال لگنا تو جے تو آڑی اجازت ہوئے تے ایتھے اٹیچ ایک حدیث پاک اور سنا دیں اسے چیز دے ہوتے اسے چیز تے کہ جتھے پاک بہندہ ہوئے اتھے پلید نہیں بہ سکدا جتھے پاک نے بہنا ہوئے اتھے پلید نہیں آ سکتا سنیے تمام کتب تواریخ اور سیر والیاں نے یہ روایت نو لکھیا فرماندے نے جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے نا حضور مدینہ پاک چاہ گئے فرماندے نے ایک پھر معاہدہ آیا سی جنہوں صلح حدیبیہ دے نام نال یاد کیتا جاندہ ہے صلح حدیبیہ او مکے دے کچھ لوگاں نے کچھ نوجوان لڑکیاں نے او معاہدے نو توڑ دیتا معاہدے نو توڑ دیتا جدو معاہدہ توڑیا نا ابو سفیان معاہدے دی تجدید واسطے مدینے وچ آ گیا ابو سفیان نے تو کلمہ نہیں سی پڑھیا کہ میں آ کے سرکار دے نال گل کرنا چلو کوئی معاہدے دی ڈیٹ کو تھوڑی جی ود جائے تروڑ جو بیٹھے نے ساڈے منڈے کیونکہ جوان ہی ہوندے نے تے جوانی ہونج بھی دیوانی تے مستانی ہوندی انہوں نے کہا چلو ایک کام جو کر بیٹھے میں جا کے معاہدے دی تجدید کر لینا کرانے مدینہ پاک چاہے اور حدیث پاک چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا سی آج تو 3 دن بعد ابو سفیان معاہدے دی تجدید واسطے آوے گا مگر ناکام واپس جائے گا دو جی وہی گل ہوئی سرکار نے فرمایا ابو سفیان مدینہ چاہ گئے مدینہ چاہے کہندے نے مکی دے کول جاواں او دے کول جاواں او دے کول جاواں او دے سوچ سوچ کے آندے نے مدینے دے اندر میری بیٹی جو رہندی ہے تے نبی پاک دی بیوی ہے تے کیوں نہ میں پہلا اپنی بیٹی دے گھر ہی نہ جاواں اپنی بیٹی دے گھر جانا او دے نال گل کرنا اگلی گل پھر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ لکھے صفات الصفوہ دے اندر فرماندے نے فلما ذہبا فرماندے نے جدو گئے نا حضرت ام حبیبہ دے گھر ابو سفیان تے میری طرف توجہ رکھنا جملے دی پھر چس آئے گی جدو دروازے وچوں اندر داخل ہوئے نا انج ویکھیا ایک پاسے بستر لگا سی ابو سفیان نے آکھیا چلو ویڑے دے وچ بستر لگا ہے اوتھوں ٹرے فلما ذهب ليجلس على فراش النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان چل دیاں اس بستر دے کول جا رہے نے جس بستر تے اللہ دے نبی بیندے سن جدو بسترے دے قریب آئے نے جناب ام حبیبہ نے ویکھیا کہ میرا باپ ابو سفیان اس بسترے وال جا رہے ہیں جتھے اللہ دے نبی بیندے نے ام حبیبہ تیزی نال دوڑیاں جلدی نال ابو سفیان دے پہنچنے تو پہلے جا کے حضرت ام حبیبہ نے جلدی دے نال بستر سمیٹ دیتا بستر اکٹھا کر کے ایک سائڈ دے رکھ دیتا ابو سفیان نے جدوں یہ معاملہ ویکھیا تے ویکھ کے کہندے نے یا بنیا ارغت ہاد الفراش انی اے بیٹی کی گل ہے اے بسترہ کیوں ٹھپی آئی کیا اے بستر میرے قابل نہیں کیا اے بسترہ پرانا ہے کی گل انہوں کیوں ٹھپی آئی فقالت حضرت ام حبیبہ بولیاں کہندیاں نے بل ہوا فراشو رسول اللہ وانت امرأ نجسن کہندیاں نے ابا نا تیری سوچ ٹھیک نہیں آکھن دیا ہے کہ کدرے اے بستر خراب تے نہیں جڑا میرے باتے اے میرے قابل نہیں سی تائنو چکے ابا اے گل نہیں گل وے اے بستر اللہ دے رسول دائے تے اے تھے پاکی بے سکتا ہے وَأَنْتَ إِمْرَأٌ نَجَسٌ ابا تو مشرک ہیں تے مشرک پلید ہندے نے ابا میں قیامت تک کون والے لوگاں نو دس دینا چاہنی ہاں او لوگوں جتھے کوئی پاک بوے اوتھے پھر دوجا پلیت نہیں جے بے سکتا
اوتھے کوئی پلید نہیں جے بہ سکدا اے ہی جذبہ ایمانی گرامی قدر حضرات او گدا عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا میں اپنی کنڈنوں تھوڑے واسطے بچا کے رکھے آقا میں مارا کھا دیاں نے بھکھاں تے پیاساں برداشت کیتیاں نے آقا لیکن میں اپنی کنڈ تے اس کافر نو اس یہودی نو بین نہیں دیتا میرے نبی نے جدو اتنا جملہ سنیا میرے نبی خوش ہو گئے فقال اللہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأنت یافور میرے نبی نے جدو گدے دی گفتگو سنی تے میرے آقا نے فرمایا سن پہلا تیرا نام سی یزید بن شہاب فرمایا پر آج تو بعد تیرا نام یزید نہیں میں تیرا نام یافور رکھ چھڑے آئے میں تیرا نام یافور رکھے اللہ اکبر ہن ویکھو او گدا جن نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ختم نبوت دی گواہی دیتی کیا حضور تسی آخری نبی ہو تے میں اپنی کنڈ تواڈے واسطے بچا کے رکھی ہے ہن حدیث پاک دے اگلے لفظ سننا امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے فَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبعث بِهِ الى باب الرجل نبی پاک علیہ السلام جدو کدھر کلے بیٹھے ہوندے سن آپ دا دل کرنا کہ میں کسے صحابی نو بلاواں اس ٹائم اتھے کوئی بھی صحابی نہیں سی ہوندا تے ویکھنا ایک پاسے اے یافور بیٹھا ہے تے میرے آقا فرماندے سن یافور تے گدا اٹھ کے کھلو جاندا سی یافور جائے نہ ذرا میرے یار صدیق نو تے بلا کے لیا میرے یار ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر فلاں فلاں نو بلا کے لیا فرماندے نے فیات الباب او گدا سن کے میرے نبی نے نہ لیا ابو بکر نو بلا کے لیا تے گدا حضرت عمر دے بوئے تے نہیں سی جاندا جدا نا سرکار لیندے سن او صحابی دے بوئے تے ہوندا سی تے آ کے کردا کی سی فیقرأہ برأسہ اپنا سر آ کے بوئے نو ماردا سی جدو دروازے نو اپنا سر مارنا نا فَإِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الدَّارِ أَوْسَى إِلَيْهِ أَنْ أَجِبَ رَسُولَ اللَّهِ تے کار والے نے جدو انج بوا کھولنا نا تو سامنے ویکھنا گدا کھلوتا ہے تے کار والا سمجھ دندا سی اے آپ نہیں آیا انہوں مدینے دے تاجدار نے مینوں لین واسطے بھیجیا ہویا اللہ اکبر اچھا او گدا جن نے مصطفیٰ دی ختم نبوت دی گواہی دیتی او گدا جن نے اپنی کنڈ صرف سرکار واسطے بچا کے رکھی علامہ سیوطی فرماندے نے فلما قبض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو نبی پاک دا وصال با کمال ہو گیا نا جاء الى بئر کانت لأبی الحیثم بن تیہان اس گدے نے مدینے دیاں گلیاں چ جدو ویکھیا نا کہ یار نظر نہیں پیا ہوندا ہائے ہائے یار فریدہ اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے مدینے دیاں گلیاں چ ویکھیا سرکار نظر نہیں آندی کدی سجے جاندا کدی کھبے کدی ادھر سرکار نظر نہیں آندی جاء الى بئر کانت لأبی الحیثم بن تیہان فتردہ فیہا جزعا علی رسول اللہ ایک گدا سرکار دا فراق برداشت نہ کر سکیا سرکار دی جدائی برداشت نہ کر سکیا انہیں کیتا کی اس کھوے چھال مار دیتی سرکار دے فراق کھو دے اندر چھال مار دیتی اور فوت ہو گیا گرامی قدر حضرات میں پھر دو جملے دہرانا چاہنا اللہ بھی فرماندہ ہے خاتم النبیین سرکار فرمان وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي اچھا اللہ بھی فرمائے خاتم النبیین سرکار بھی فرمان وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ گو بھی آکھے خاتم النبیین گدا بھی آکھے تسی خاتم النبیین ہو تو سننی بھی تو پھر یہی آندے لینا پہ سننی بھی اللہ اکبر وہ رمضان شریف دا جمعہ یاد کرا دیتا ہے اس برخوردار نے رمضان المبارک دا جمعہ سی جدو میں یہ روایت پڑھی سی کہ نبی پاک علیہ السلام جدو مسجد نبوی شریف جو کھجور دے تھامن کھڑے ہو کے ٹیک لا کے خطبہ دیندے سن تے سرکار دی بارگاہ عرض کیتی کہ حضور اگر تسی اجازت دیو تے اسی ممبر نہ بنا دئیے اے ممبر تواڈے پنڈ والے ممبر نہیں جڑے تسی بناندے ہو اے ممبر ممبر دی گل کیتی جا رہی حضور جے تسی آکھو تے ممبر نہ بنا دئیے میرے آقا نے فرمایا بنا لو جی ممبر بن گیا نبی پاک علیہ السلام ممبر دے اتنے بہ گئے
جدو سرکار ممبر تے بہ کے واز کرنا شروع کیتا نا صحابہ کہندے نے مسجد دے وچوں کسے دے رون دی آواز آئی رون دی صحابہ کہندے نے انج سی جویں کوئی سسکیاں لے کے نہیں بچہ روندا انج رون دی صحابہ نے چار چفیرے ویکھیا کہ کوئی محفل وچ تے نہیں کوئی بندہ رو رہا چار چفیرے ویکھیا مگر کوئی رون والا نظر نہیں آ رہا غلام عرض کردے نے آقا رون دی آواز ہوندی پئی ہے پر رون والا نظر نہیں آندا میرے نبی ممبر تو تھلے اترے فرمایا رون والا نظر نہیں آندا نہیں میرے نبی نے انج اس کھجور دے سکے تھم دے اتے انج ہاتھ رکھیا فرمایا اے میرے فراق وچ رو رہا جے اے میرے فراق وچ رو رہا جدوں یاد سوہنے دی آئی جدوں یاد سوہنے دی آئی تے لکڑاں رو پہیاں جدوں یاد سوہنے دی آئی جدوں یاد سوہنے دی آئی تے لکڑاں رو پہیاں چلی جائے نہ میں تھوں جدائی چلی جائے نہ میں تھوں جدائی تے لکڑاں رو پہیاں حضرات گرامی اپنے آقا کریم نال پیار انج کرو جو میں پیار کرنے دا حق ہوندہ ہے وہ خادم رضوی صاحب فرماندے نے اگر مگر تو جان چھڑا لو اپنی اے چونکہ چنانچہ چونکہ ایسے تھا تو چونکہ وہ فرماندے سے نے چونکہ چنانچہ اگر مگر تو جان چھڑاؤ سرکار نال پیار کرو تے انے واہ پیار کرو ٹوٹ کے پیار کرو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال حضرات گرامی خوش قسمت نے جنہ دوستان نے اس خوبصورت محفل پاک دا اہتمام و انصرام فرمائے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے 9:30 کا جلدی پروگرام شروع کرنے دا آج مقصد ایسی کہ رات نو توند پہ جاندی اور موٹر پہ بند کر دیں تو چونکہ صبح جمعہ المبارک ہے اور جمعے والے صبح دینے میں جو توند ہو بنا تے 11 بجے تو پہلے وہ نہیں موٹر پہ نہیں کھول دیں تو میں پھر مفتی صاحب نوٹس کیتا میں کہا جناب جڑے 3 آئے نے نا چلو آتے گئے نا تسی تقریر شروع کراؤ میری جنہ ہونا آئے گا آ جان گے تے اسی بس اس واسطے جلدی ذرا شروع کیتا ہے میں تھوڑا لیٹ بھی کر سکتا سا چلو 11 بجے بھی نکل دیتا بھی پہنچتے جانا سی لیکن میں چونکہ 2 جگہ تے جمعہ پڑھانا ہوا ایک جگہ تے 12:15 تو 1 بجے تک دوسرا 1 تو 2 بجے تک جمعہ پڑھانا ہوتا ہے اس وجہ تو میں ذرا جلدی شروع کیتا چلو جلدی پروگرام کلوز کیتا جائے اللہ میری توڑی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد امام حباب بیٹھے ماشاءاللہ 1-2 منٹ بیٹھے شمس صاحب